عداوة للذين آمنوا اليهود۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، رحمان اور رحیم ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین پر مختصر حمد و صلات کے بعد، فلسطین کے اندر موجودہ جو صورتحال ہے وہ سب کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے یہودی جو ہے وہ ظلم و بربریت کا ارتکاب کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج کا خطبہ ہے کہ سب سے پہلے میں فلسطین، شام اور اس کی جو مسجد اقصی ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہودیوں تک یہ کیسے قبضہ پہنچا، اس حوالہ سے ڈیٹیل سے مختصراً آپ کے سامنے بات رکھوں گا تاریخ کے حوالہ سے۔ اس کے بعد شام کی سرزمین جو ہے فلسطین، مسجد اقصی، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس حوالہ سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو جب اسلام شروع ہوا، اسلام کے آغاز میں یعنی پیارے نبی کی بعثت کے وقت بیت المقدس، یہ فلسطین شام کا جو علاقہ ہے، یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ پھر جب اسلام کو عروج ملا اور خصوصاً خلفائے راشدین کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا، انہوں نے اپنے دور خلافت میں جہاں بہت سی فتوحات حاصل کی، وہاں پر عیسائیوں سے انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، فلسطین کو، شام کے علاقے کو۔ اور یہ ویسے ہی صلح کا معاہدہ ہو گیا تھا، کوئی لڑائی بھی نہیں کرنی پڑی، جنگ نہیں لگی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 مرتبہ اپنے دور خلافت میں آئے تھے بیت المقدس کے اندر۔ پھر عیسائیوں نے صلح کا معاہدہ کیا تھا یہ مسجد اقصی کے اندر ہی بیٹھ کر، اور چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔ یہ فتح کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب عیسائیوں سے بیت المقدس کو فتح کر لیا صلح کا معاہدہ کر کے، اس کے 500 سال سے زیادہ عرصے تک یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، مسلمانوں کے قبضہ حکومت میں رہا، شام، فلسطین، یہ بیت المقدس 500 سال سے بھی زیادہ عرصہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد پھر تقریباً یہ 11ویں صدی کے آخر میں عیسائیوں نے دوبارہ پھر مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر جنگوں کا آغاز کیا، جسے تاریخ کے اندر صلیبی جنگوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی کثرت کے ساتھ بڑا عرصہ یہ جنگیں جاری رہی عیسائیوں نے، یہ 11ویں صدی کے آخر سے لے کر 12ویں صدی تک جو ہے نا وہ جنگیں جاری رہی۔ اور انہی جنگوں کے نتیجے میں جو مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں نے جاری رکھی، کیونکہ انہیں ان کے دل میں انتقام کی آگ تھی، جو پے در پے مسلمانوں نے انہیں پچھلے دور میں شکستیں دی تھی، اس کا یہ ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے 11ویں صدی کے آخر میں باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کیا اور مسلمانوں کے اوپر انہوں نے جنگوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ بڑا عرصہ سلسلہ جاری رہا جنگوں کا۔ پھر آخرکار اسی جو ہے نا وہ جنگوں کے سلسلے میں عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تھے۔ بڑا عرصہ پہلے جنگیں جاری رہی ہیں، اس کے بعد پھر جا کر عیسائیوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ عیسائیوں کا قبضہ رہا، پھر 608 ہجری میں اور تقریباً 1187 عیسوی کے اندر ایوبی جو سلطان تھے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے پھر 1187 ہجری کے اندر دوبارہ عیسائیوں کو شکست دی، عیسائیوں سے مقابلہ کیا
اور عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس کو دوبارہ بھی انہوں نے فتح کیا، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا یہ جب فتح انہوں نے کی نا حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے، اس کے پھر 761 سال تک دوبارہ پھر مسلمانوں کے پاس رہا بیت المقدس۔ 761 سال تقریباً مسلمانوں، یہ چند عرصہ درمیان میں جو چند سال بنتے ہیں جو عیسائیوں کے پاس گیا ہے جنگوں کے نتیجے میں، اس کے بعد جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، پھر 761 سال 1948 عیسوی تک یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ یہودیوں کی بھی سازشیں اور پلاننگیں مشہور ہیں، یہ اتنے شرارتی اور یہ قوم ہے نا، اسی ان کی شرارتوں اور ان کی سازشوں کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکال کر خیبر کی طرف دھکیلا دیا۔ پھر خیبر سے بھی حضرت عمر نے اپنے دور میں انہیں جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا تھا۔ تو یہ ایک سازش رچانے والی، پلاننگیں کرنے والی بڑی ذہین قوم ہے۔ تو ان کی سازشیں بھی چونکہ جاری تھی، ان کا بھی بس چلا ان کی سازشیں اور پلاننگوں کی وجہ سے، اور پھر ان کی شرارتوں اور یہ جو سازشیں کی تھی اس کے نتیجے میں، اور امریکہ، برطانیہ اور دیگر جو ممالک تھے جو اسلام کے دشمن تھے، ایک عالمی سازش رچائی گئی تھی، اور عالمی سازش کے نتیجے میں پھر یہ اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر اسرائیل حکومت، یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوئی۔ یہ بہت بڑی سازش اور پروپیگنڈا کیا گیا تھا یہ اسلام کے دشمن ممالک کی طرف سے، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے، اور انہوں نے پھر ایک عالمی سازش رچا کر یہ ریاست یہودیوں کی بنی۔ یہ خود اپنے طور پہ نہیں بن گئے، یہ پیچھے امریکہ اور برطانیہ تھا، ان کی مدد کی وجہ سے اور عالمی سازش کی وجہ سے یہ پھر فلسطین کے اندر یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوئی، اور بیت المقدس کا آدھا حصہ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا 1948 عیسوی میں، جب تقریباً پاکستان بنا 1947 کے بعد۔ تو یہ 1948 میں پھر یہودیوں کی ریاست قائم ہوئی، آدھا بیت المقدس ان کے قبضہ کے اندر چلا گیا۔ پھر 1967 عیسوی کے اندر یہودیوں نے جو تیسری عرب اسرائیل جنگ تھی، مشہور عرب اسرائیل جنگ جو ہوئی، اس میں یہودیوں نے عرب کے خلاف جو جنگ اسرائیل کی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بڑی خطرناک بمباری کی تھی بیت المقدس کے اوپر، مسجد اقصیٰ کے اوپر، اور جس کے اندر یہ مسجد اقصیٰ کا مرکزی دروازہ انہوں نے تباہ کیا تھا، اور مسجد اقصیٰ کا ایک مینار بھی تب شہید ہوا تھا 1967 عیسوی کے اندر۔ یہ بہت بھاری انہوں نے حملہ کیا تھا بیت المقدس کے اوپر، اور اسی کے نتیجے میں یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے 1967 میں، اسی نتیجے میں پھر انہوں نے 78% فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا، یعنی 3 گنا فلسطین ان کے قبضہ کے اندر چلا گیا۔ حالانکہ جب یہ اسرائیل ریاست قائم ہوئی ہے امریکہ اور برطانیہ اور یہ اسلام دشمن ممالک کی سازشوں کی وجہ سے، تب یہ طے پایا تھا کہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، جو مسلمان جو وہاں پر آباد ہے، آدھا فلسطین کو مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا، لیکن یہودی دیکھے قانون کے بھی پابند نہیں رہے، اور انہوں نے دوبارہ 1967 عیسوی کے اندر مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا، جو عرب اسرائیل جنگ انہوں نے چھیڑی، اور پھر اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں 78% فلسطین کے علاقے پر یہ قابض ہو گئے، 78% رقبے کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جون کے اندر 1967 عیسوی میں 1967 عیسوی جون کے اندر ہی اسرائیلی پارلیمنٹ جو تھا اس نے بیت المقدس کی عرب حیثیت کو ختم کر کے اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا، یعنی بیت المقدس پر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، یہ عرب فارغ ہے یہاں سے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، یہ پورا کا پورا اسرائیل کا حصہ، یہودیوں کا حق ہے، مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ اور پھر اس طرح مسلمانوں کا جو قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے وہ مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ کب؟ 1967 عیسوی کے اندر۔ پھر 2 سال کے بعد 1969 عیسوی میں اگست کے مہینے میں دنیا اسلام کا ایک بڑا المناک واقعہ پیش آیا تھا، جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہوں گے، میں نے تو یہ پڑھ کے ساری ڈیٹیل معلوم کی ہے۔ تو یہ 1969 عیسوی میں اگست کے مہینے میں یہ یہودی جو تھے، ان کی وجہ سے دنیا اسلام کا ایک المناک دردناک واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا تھا؟ 3.5 گھنٹے تک تاریخ میں لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں آگ بھڑکتی رہی ہے۔ 3.5 گھنٹے ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ
جو انبیاء کا مسکن، اس کے اندر ان ظالم یہودیوں نے آگ لگائی، 3.5 گھنٹے تک آگ جلتی رہی اور مسجد اقصیٰ کا اکثر حصہ بھی اس میں جلا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک خاص ممبر تھا، وہ بھی اس آگ کے اندر جل کے راکھ ہوا، اور اس سانحے کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں بڑا غیظ و غضب تھا، بڑا غصہ تھا، لیکن کیا کریں، کیا کیا جائے؟ مسجد اقصیٰ کا بھی کوئی صلاح الدین ایوبی مانگتی رہی، تلاش کرتی رہی، ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سال بعد کشمیر کے حوالے سے یکجہتی کشمیر کی ریلی نکال دی، اور جب یہ اب اتنا بے بہا ظلم کر رہے ہیں، ریلی نکال دی یکجہتی جو ہے نا وہ فلسطین کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس نعروں کے ساتھ ہی ساتھ ہیں، یکجہتی فلسطین کر لی، یکجہتی کشمیر کی ریلی نکال لی اور اپنا حق ادا کر دیا۔ تو یہ اتنا بڑا سانحہ یہودیوں نے کیا، ظالموں نے، 3.5 گھنٹے آگ جلتی رہی، مسجد کا اکثر حصہ انہوں نے جلایا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا ممبر بھی اس سانحے میں جلا، بڑا غصہ تھا عالم اسلام کے اندر، لیکن مسجد اقصیٰ کو صلاح الدین ایوبی پکارتی ہے۔ پھر یہ اب 2017 عیسوی کو یہ سابق جو صدر گزرا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے یروشلم جو ہے اس کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کیا، یعنی یہ 2017 کے اندر امریکہ نے یروشلم اس کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر ایکسیپٹ کیا، اور ساتھ اس نے اعلان بھی کیا تھا کہ اگلے 3 سال کے اندر یہ جو ان کا امریکی سفارت خانہ ہے وہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کیا جائے گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ سابق صدر گزرا ہے امریکہ کا، اس نے یہ اعلان کیا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد، ساتھ ہی اس نے اعلان کیا تھا کہ اگلے 3 سال کے اندر امریکی سفارت خانہ بھی بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ تو یہ ساری ہسٹری تھی، مختصراً آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کس طرح یہودی قابض ہوئے ہیں جو ہے نا وہ بیت المقدس پر، فلسطین کے اوپر۔ تو اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ کوئی گزشتہ 1.5 ہفتے سے 10-12 دن سے کس قدر ظلم و بربریت برپا کر رہے ہیں یہ یہودی مسلمانوں کے اوپر، اور انہوں نے کس قدر بمباری کی ہے یہ فلسطین کے شہر غزہ کے اوپر، اور جس کے نتیجے کے اندر 200-250 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 200-250 سے زیادہ، جس میں بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹانگیں اڑی ہوئی ہیں، ہاتھ ان کے ادھڑے ہوئے ہیں، جسم سے الگ ہوئے ہیں بمباری کے جو ہے نا وہ نتیجے میں، بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اور دیگر مسلمان بھی 250 سے زیادہ، اور کتنے ہزار جو ہے وہ علم میں آیا میرے کہ زخمی بھی ہوئے ہیں، کئی سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں بمباری کی وجہ سے، 20 عمارتیں انہوں نے گرا دی ہیں، عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، اور پھر یہ جو ظلم کر رہے تھے اس کی خبریں نہ کہیں دنیا میں پھیل جائیں، اس لیے انہوں نے جو واحد وہاں کا مواصلاتی نظام تھا اسے بھی اڑا دیا، اسے بھی تباہ کر دیا کہ یہ جو ہم ظلم برپا کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اس کی خبریں جو ہے وہ نہ پھیلیں۔ محترم بھائیو، گزارش ہے، یہ ہمارا ایک سوال ہے اپنے مسلم حکمرانوں سے بھی، اور دیگر جو ہے ممالک کے مسلم حکمران ان سے بھی سوال ہے کہ یہ کب تک یہ ظلم جاری رہے گا، یہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور اب یہ تازہ سانحہ جو فلسطین کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہیں یہودی، یہ کب تک سلسلہ ظلم جاری رہے گا، کب تک ہم یکجہتی ریلی نکالتے رہیں گے، اور کب تک ہم یہ ہمارے مسلمان بھائی جو وہاں پر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں وہاں پر کب تک وہاں کے یہ فلسطینی مسلمان یہ ظلم برداشت کریں گے؟ کب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا کہ جس میں اتنی جرت ہو کہ ان ظالم یہودیوں کے خلاف کھڑا ہو سکے؟ ہم صرف نعرے لگا کر اپنا حق ادا کر دیتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ قرآن بول کے کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے رہی ہو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کتنے ہی کمزور مسلمان بوڑھے مرد اور عورتیں اور بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرما، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں چھٹکارا دے، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا
نصیرا، اور دعائیں کریں اللہ اپنی طرف سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھیج دے، کوئی اپنی طرف سے اپنا کوئی خاص بندہ بھیج دے، کوئی مددگار ہمارا بھیج کہ جو ہمیں ان ظالموں کے شکنجے سے نجات دلائے۔ تو یہ کب ہوگا؟ ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی دعوت پیش کر سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے دلی طور پر اور ایک ایمانی جذبے کے اعتبار سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سب سے پہلے میں اور جتنے بھی غیرت اور ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، میں امید کرتا ہوں وہ سب تیار ہیں۔ ہمارا حکمران آج ہمیں اشارہ کرے اور ہمیں اجازت دے، ہم اپنی جان بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا مال بھی مسلمان بھائیوں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، اپنے مظلوم مسلمان بھائی بہنوں کی خاطر ہم اپنی جان اور اپنا مال بھی انشاءاللہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم انشاءاللہ جہاد سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ جہاد کی محبت جس دل کے اندر نہیں ہے، پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اس حال میں مر گیا تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر فوت ہوگا، منافقت کی ایک شاخ پر۔ تو دل میں جہاد کا جذبہ کم از کم ضرور ہونا چاہیے، اگرچہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا لیکن جذبہ شوق دل کے اندر ضرور ہونا چاہیے کہ جب بھی موقع ملا ہمارے حکمران ہمیں آج آواز دیں کہ آجو جی ضرورت ہے، ہم نے اپنے فلسطینیوں کی مدد کرنی بھائیوں بہنوں کی، انشاءاللہ ہم سب اپنے سینے یہودیوں کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے تیار ہیں، مال بھی جان بھی انشاءاللہ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ محترم بھائیوں جو سرزمین شام ہے، یہ مختصراً میں نے تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ سرزمین شام بڑی بابرکت سرزمین ہے، یہ بڑی خیر و برکتوں والی زمین ہے جس کے متعلق جس کے اندر کثرت سے محترم بھائیوں انبیاء، یہی وہ سرزمین شام، سرزمین فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ وہ پاک سرزمین ہے کہ کثرت سے انبیاء کرام اس کے اندر مبعوث کیے گئے اور کئی انبیاء کرام نے اس کی طرف دیگر ممالک سے ہجرت کی ہے، ہجرت کر کے اسپیشل طور پر اس ملک کے اندر آئے۔ ان میں حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں، حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کر کے اس پاک سرزمین فلسطین کو اپنا مسکن بنایا تھا، اپنی رہائش گاہ بنائی تھی۔ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو نجات دی اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ یعنی کتنی پاک اور برکتوں والی سرزمین، اندازہ کریں کہ اللہ فرماتے ہیں تمام جہان والوں کے لیے اس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے کہ جس میں ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات دے کر ہجرت کا حکم دیا تھا۔ اور اسی طرح اسی سرزمین کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس سرزمین میں مقدس جو ہے، یعنی مقدس پاک سرزمین میں کہ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کے اصل مالک ایمان والے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر صحیح طریقے کا ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن، دین اسلام کے دشمن اور فتنہ گر، آسمانی کتابوں میں تحریفیں کرنے والے، انبیاء کرام کی جماعت، پاکیزہ جو جماعت ہے اس کو قتل کرنے والے ظالم اور فاسق یہودی، یہ اس سرزمین کے وارث نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اسے اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ جو اللہ کے محبوب اور ایمان والے بندے جو صحیح انداز سے موسیٰ علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء پر اور اللہ کے احکامات پر ایمان لاتے ہیں، اصل حقدار وہ ہیں۔ یہ یہودی ظالم تو غاصب یہاں پر قابض ہوئے آ کر امریکہ کی سازشوں سے، ایک عالم اسلام جو ہے اسلام کے دشمنوں کے جو ممالک ہیں ان کی سازشوں سے یہ تو قابض ہوئے یہاں پر آ کر۔ اصل حقدار بیت المقدس کے، مسجد اقصی کے اور فلسطین کے، ملک شام کے یہ مسلمان ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے۔ اور اسی سرزمین کا تذکرہ کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کا جہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بابرکت قرار دیا۔ فرمایا ولی سلیمان الریح عاصفۃ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تند و تیز ہواؤں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، ان کی فرما بردار بنا دیا تھا ہواؤں کو، تجری بامرہ، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، الی الارض الذی
الی الارض التي بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. یعنی ہوائیں سلیمان علیہ السلام کی فرما بردار تھیں اور ان کے حکم سے یہ ملک شام کے اندر فلسطین کے اندر چلا کرتی تھی. اور محترم بھائیو، قرآن مجید میں اسی پاک سرزمین فلسطین ملک شام کی یہ جو پاک سرزمین ہے اس کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے. کہاں پر؟ آپ اکثر ائمہ کرام سے سورت کی تلاوت سنتے ہیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. تو اس سے مراد مفسرین کرام نے، امام ابن کثیر دیکھیں، دیگر مفسرین دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ شام کی سرزمین ہے، کیونکہ وہاں پر یہ زیتون اور انجیر کثرت سے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کی قسم اٹھائی ہے، اور یہی وہ زمین ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی بارکنا حولہ جس کا ارد گرد سارا برکت والا ہے، برکتوں والی سرزمین ہے. لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. تو یہی وہ سرزمین ہے کہ فتنوں کے دور میں آپ نے اسلام نے فرمایا ایمان وہاں پر ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت کأن عمود الکتاب انتزع من تحت وسادتی، فرمایا کہ میں سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے سرانے کے نیچے سے ایک کتاب کا ستون نکالا گیا. فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، تو میں نے اپنی نظر اس کی طرف اٹھائی، میں نے اس کی طرف دیکھا. فَإِذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، فرمایا کہ وہ ایک نور تھا جسے شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا. تو یہ نور شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا. الا وَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ، فرمایا کہ جب فتنے واقع ہوں گے قیامت کے قریب تو ایمان شام کے اندر ہوگا. یہ ایسی پاک سرزمین ہے، اور اہل شام کے اوپر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے. فقلنا لأی ذالک یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کس چیز کے لیے خوشخبری ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لأن الملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، اس لیے کہ رحمان کے فرشتے ان یعنی شام والوں کے اوپر اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پر کھولتے ہیں، اپنے پروں سے ان کو ڈھانپتے ہیں. یعنی پاک سرزمین شام کے اندر جو مسلمان ہیں. اور اسی طرح یہی وہ سرزمین ہے کہ جس کے اندر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. وہیں پر کتنے انبیاء ہیں، کتنے انبیاء نے ہجرت کی، اور عیسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا. یہودی کہتے ہیں وہ سولی چڑھ گئے تھے، لیکن یہ بات سچ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا، اور قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے کہاں پر؟ ملک شام کے اندر. اور وہیں پر دجال کو بھی قتل کریں گے جو سب سے بڑا فتنہ ہے. صحیح مسلم میں ایک ڈیڑھ لمبی حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے، ڈھونڈیں گے، اور باب لد کے مقام پر اسے پکڑ کر قتل کریں گے. یہ باب لد کا جو مقام یہ فلسطین کے اندر یہ بیت المقدس کے قریب ہے. اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر یجوج ماجوج کا خاتمہ ہونا ہے، جس کی مقابلہ کرنے کی عیسیٰ علیہ السلام میں بھی طاقت نہیں ہے. جب دجال کا اتنا بڑا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے تو اللہ فرمائیں گے عیسیٰ اب اپنے جو ماننے والے ان کو لے کر پہاڑوں پر نکل جاؤ، اب ایسی قوم میں چھوڑنے والا ہوں کہ جس کا مقابلہ آپ بھی نہیں کر سکتے. تو یجوج ماجوج نکلیں گے، پوری قوم میں فتنہ فساد ہر چیز ختم کر دیں گے، اور سمندروں دریاؤں کا پانی تک پی جائیں گے. وہ بھی یہاں پر آ کر جو ہے بیت المقدس کے قریب خمر نامی ایک پہاڑ ہے، وہاں پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اب زمین والوں کو ہم نے قتل کر دیا، آؤ آسمان والوں کو بھی ماریں، صفایا کریں ہر طرف سے. اتنا غرور، اتنا تکبر. اور آپ نے اسلام نے فرمایا کہ پھر اپنے تیر یہ بات کہہ کے آسمان کی طرف چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے بھرے ہوئے واپس بھیجے گا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کرے گا جس سے یکمشت سیکنڈ کے اندر پوری یجوج ماجوج قوم ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی جو ختم ہونی ہے یہ بھی
اس پاک سرزمین ملک شام کے اندر، اور میدان محشر بھی آخر میں محترم بھائیوں یہ شام کی سرزمین میں ہی لگنا ہے، جہاں پر پوری امت نے، تمام لوگوں نے اکٹھے ہو کر اللہ کو اپنا حساب دینا ہے، یہ بھی ملک شام کے اندر ہی لگنا ہے۔ دیگر بھی بہت سی روایتیں یہ اختصار کے ساتھ میں نے موضوع کے اعتبار سے لی تاکہ میں مختصر وقت میں ساری بیان کر دوں، اور بھی روایتیں آپ اسلام نے باقاعدہ تلقینیں کی اپنے صحابہ کرام کو کہ اے میرے صحابہ جب فتنے برپا ہوں گے قیامت کے قریب تو تم شام کی طرف چلے جانا، شام کے علاقے میں چلے جانا، وہ ایمان کا اس وقت مسکن ہوگا۔ تو یہ بڑی بابرکت سرزمین ہے جس پر یہودی اس وقت قاضب ہے، جو ہے وہ قابض ہے اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ فلسطین کے اندر ہی وہ مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اقصی کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول، پہلے نبی علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، سارے مسلمان مکہ کے اندر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مدینہ آنے کے بعد بھی 16-17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن بعد میں پھر آپ کی خواہش تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر کے قبلہ بنا دیا، لیکن بیت المقدس مسجد اقصی یہی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور مسجد اقصی ہی وہ بابرکت مسجد ہے کہ جس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ صرف 3 مسجدیں ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے بندہ سفر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی جگہ کی طرف ثواب کی نیت سے، ہاں سیر و تفریح کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے کسی جگہ کی طرف سفر نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه، کہ ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے سوائے 3 ثلاثتی مساجدہ، 3 مسجدوں کے سوا، المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصی۔ آپ نے فرمایا ایک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، دوسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور تیسری مسجد الرسول یعنی مسجد نبوی آپ اسلام کی۔ تو یہ 3 مسجدیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، ان میں مسجد اقصی بھی ایک مسجد ہے، اور مسجد اقصی ہی وہ واحد جگہ ہے محترم بھائیوں کہ جہاں پر تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی ہے، واحد جگہ دنیا میں اور کوئی نہ خانہ کعبہ نہ مسجد نبوی، واحد جگہ مسجد اقصی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے اکٹھے جماعت کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے، اور امامت کس نے کروائی ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معراج کے واقعہ میں وہ ڈیٹیل حدیث آپ کو بتا چکا ہوں، اشارہ آپ کرتا ہوں، مسلم کی حدیث ہے 172 نمبر کہ آپ اسلام نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی پھر میں بیت یعنی مسجد اقصی میں جب میں پہنچا تو وہاں ایک انبیاء کی جماعت تھی، تو آپ اسلام نے فرمایا فحانت الصلاۃ فاممتهم، نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان سب کی امامت کروائی۔ تو یہی وہ پاک جگہ ہے مسجد اقصی جن پر یہ یہودی، یہ ظالم، یہ فاسق، یہ بدبخت جنہوں نے 1967 کے اندر 1969 میں بھی ظلم ڈھایا، مسجد اقصی میں آگ لگائی، اور اب بھی آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ مسجد اقصی کے اندر انہوں نے کس قدر بمباری کی ہے اور کس قدر انہوں نے آگ لگائی ہے مسجد اقصی کو اب بھی۔ تو یہ وہ مسجد اقصی ہے محترم بھائیو، اس کی اہمیت کو سمجھے، اپنے دلوں میں اس کی محبت کو اجاگر کریں۔ یہ ہمارے حکمران بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی مصلحتیں نہیں جان چھوڑ دیں، کہاں ہم اسلام کی خاطر اٹھ کر لڑیں، کہاں صلاح الدین ایوبی جیسے جو ہے وہ مرد مجاہد پیدا ہوں کہ جن کو اسلام کی پرواہ ہو، اسلام کی فکر ہو، اور اس کو اپنی دنیاوی کوئی غرض نہ ہو، اور وہ تلوار اٹھا کر اسلام کی خاطر ایسے ظالم اور فاسق جو ہیں وہ اسلام دشمن ہیں ان کے خلاف اپنا علم جہاد بلند کر سکے۔ اب ویسے مرد مجاہد پتہ نہیں کب پیدا ہونے ہیں۔ تو یہی وہ مسجد اقصی ہے کہ جس کے اندر نماز پڑھنا خانہ کعبہ کے بعد مسجد نبوی، اور مسجد نبوی کے بعد سب سے افضل مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا ہے۔ مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ مسجد اقصی کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باتیں ہو رہی تھی، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ مسجد اقصی میں زیادہ ثواب ملتا ہے نماز پڑھنے کا یا مسجد نبوی کے اندر؟ تو آپ نے اسلام نے یہ بات سنی اور فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 4 صلوات فی، فرمایا کہ میری اس مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا مسجد اقصی میں 4 نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی باقی مسجدوں میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے مسجد نبوی میں، اور مسجد اقصی سے 4 نمازیں، یعنی مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی کا جو ہے وہ درجہ ہے۔ وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى، اور ساتھ آپ نے کہا کہ وہ بھی بڑی اعلیٰ
نماز پڑھنے کی جگہ ہے. وَلَا يُوشِكَنَّ أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَاكَنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ. فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ کسی بندے کے پاس گھوڑے کی رسی کے برابر زمین ہوگی, حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ, جہاں پر وہ کھڑا ہو کر بیت المقدس کو دیکھے گا, خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا, اور یہ بیت المقدس کا دیکھنا اسے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ پسند ہوگا, محبوب ہوگا. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر مسجد اقصیٰ کی جو محبت ہے وہ قیامت تک کوئی نہیں نکال سکتا. فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ تھوڑی سی جگہ ہوگی جس کے ذریعے سے کھڑا ہو کر بندہ بیت المقدس کو دیکھ سکے گا, اور یہ بیت المقدس کو صرف دیکھنا اس مسلمان کو دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوگا. اور یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے محترم بھائیوں, جس میں نماز پڑھنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے. گناہ بخشے جاتے ہیں جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے. دلیل اس کی ابن ماجہ اور سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, لما فرغ سلیمان بن داؤد من بناء بیت المقدس, کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو مکمل تعمیر کر لیا, سأل اللہ ثلاثا, تو انہوں نے اللہ سے وہاں کھڑے ہو کر 3 دعائیں کی. کنہوں نے؟ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو مکمل انہوں نے تعمیر کیا, وہاں پر کھڑے ہو کر 3 دعائیں اللہ سے کی. نمبر 1, حکماً یصادف حکمو, اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میرا ہر فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو, یعنی میرا کوئی فیصلہ غلط نہ ہو, تیرے فیصلے تیرے احکامات کے مطابق ہو. نمبر 2, وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي, اور ایسی مجھے بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے, ایسی بادشاہت عطا فرما. اور نمبر 3 انہوں نے دعا کی, وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ, اور جو بندہ بھی اللہ اس مسجد میں جو میں نے تعمیر کی ہے مسجد اقصیٰ, اس میں جو بندہ بھی صرف نماز پڑھنے کی نیت سے, ثواب کی نیت سے آئے, الا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه, تو اسے وہ گناہوں سے نکل جائے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا. یہی حج کی فضیلت ہے, اور یہی الفاظ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے اسے ایسے گناہوں سے صاف کر دے اس دن صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. تو آپ علیہ السلام ان 3 دعاؤں کے متعلق فرماتے ہیں آگے, فرمایا کہ ام مسنتانی فقد اعطیہما, 2 دعائیں تو جو ہیں وہ کنفرملی قبول ہو گئی ہیں, یعنی وہ ان کے فیصلے بھی اللہ کے مطابق تھے, اور ان کی جو حکومت تھی ویسی حکومت بھی کسی کو نہیں ملی دوبارہ, ویسی شہنشاہی ویسی بادشاہت. یہ 2 دعائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ قبول ہو گئی. اور یہ جو تیسری دعا ہے نا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو نماز پڑھے وہ ایسے گناہوں سے صاف ہو جائے جس دن اپنی ماں کے بدن سے باہر آیا تھا, تو اس دعا کے متعلق آپ نے فرمایا وَأَرْجُو أَن يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ, اور مجھے امید ہے کہ یہ تیسری دعا بھی اللہ نے قبول کر لی. تو یہ آپ کے اسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ بھی دعا قبول ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کرنا یہ وہ برکت اور پاکیزہ جگہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھتا ہے ثواب کی نیت سے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور یہی وہ بیت المقدس ہے. آخری بات کہ جس میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا, دنیا کے ہر کونے میں جائے گا, بیت المقدس میں بھی وہ داخل نہیں ہو سکے گا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ لا یاتی 4 مساجد, دجال 4 مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکے گا. فذکر المسجد الحرام و مسجد الاقصی والطور والمدینہ, فرمایا کہ ایک مسجد الحرام خانہ کعبہ, مسجد اقصی کوہ طور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا, اور نمبر 4 مدینہ. یہ 4 مسجدیں ہیں جہاں پر دجال بھی جا نہیں سکے گا. تو آئیے اپنے دلوں میں اس مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کی محبت کو راسخ کیجئے, اجاگر کیجئے, ظلم کے خلاف آواز بلند کیجئے, کیونکہ جو قوم ظلم دیکھ کر بھی آواز نہیں اٹھاتی اور چپ رہتی ہے ایسی قوم کو بھی اللہ ظالموں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. آئیے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مظلوم مسلمان بھائی بہنوں کی خاطر آواز بلند کیجئے اور اپنی آوازوں کو حکمرانوں تک پہنچائیے. جب موقع ملے جہاد کے لیے تیار رہیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.